و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام نام ہی ہے ابتلا اور آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ہم اسلام کو قبول بھی کر لیں اور اسلام کو اپنائیں بھی اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اس کا گزر بسر ہوتا رہے، تو یا تو وہ اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھ پا رہا ہے یا پھر اس نے اسلام کو کا مذاق بنایا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں مجھے آسانی ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، کوئی دوسرے دین کی کھوج کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دوسرا دین دیکھنے میں چاہے کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، وہ رد کر دیا گیا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اللہ کہہ رہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا، جس شخص نے بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی پیروی کی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں اسلام کی تعریف میں بول رہا ہوں، نہیں، بلکہ اسلام کی تعریف اللہ نے اس لیے کی ہے اور اسلام کو قبول کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے تمام مذاہب کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سب کا دین یہی تھا، سب کا مذہب یہی تھا۔ تو اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں مذہب صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام، جو اس نے نازل کیا ہے، جو اس نے اتارا ہے۔ اسلام کے علاوہ بقیہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسان کے خود ساختہ ہیں، جیسے ایئر کنڈیشن کی ہوا خود ساختہ ہے، پنکھے کی ہوا خود ساختہ ہے، ہوائی جہاز میں جب ہم پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں، تو اس میں ملنے والا آکسیجن خود ساختہ ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی آکسیجنز ہیں، ہوائیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے چلائی ہوئی نیچرل اور قدرتی ایک ہی ہوا ہے، اور وہ جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہی ہوا ہے اور وہ سب کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کی اس ہوا پر کسی ایک کا اختیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جو روشنی دی ہے سورج کی، وہ ایک ہی سورج ہے جس کی روشنی سب کے لیے ہے، چاند جو سب کے لیے ہے، آسمان سے برسنے والی بارش جو سب کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر کسی ایک کا ادھیکار نہیں ہے۔ جیسے ہوا سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین اسلام بھی سب کے لیے، اس پر کسی ایک کا حق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے،
اور آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی سارے پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے۔ جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا آخری نبی کی حیثیت سے، تو اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا اور کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، آپ جو اسلام لوگوں کو دے رہے ہو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسلام میں ہی دے رہا اور مجھ سے پہلے کوئی لے کر نہیں آیا، آپ سے پہلے بھی یہ دین یہی مذہب یہی دین تمام پیغمبر لے کر آئے تھے، نوح بھی ابراہیم بھی موسیٰ بھی عیسیٰ بھی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ جب ان لوگوں کے ان پیغمبروں کے ماننے والوں نے کجروؤں نے کجروی ملائی اور اصلی میں ڈالڈا کی آمیزش کی، تب اللہ رب العالمین نے اس کی صحیح شکل جو مسخ کر دی گئی تھی، جو مٹا دی گئی تھی، جس کی اصلی صورت کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کی اصلی شکل دے کر آپ کو بھیجا ہے، کوئی نیا دین دے کر نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن کی آیت نے کلیئر کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوئی نیا اسلام کوئی نیا دین کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا جو حضرت نوح کے لیے تھا، جو میں نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو دین نوح لے کر آئے تھے، جس کی استھاپنا حضرت نوح نے کی تھی، جس کے نفاذ کا حکم ہم نے حضرت نوح کو دیا تھا، اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع کیا اور ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا والذی اوحینا الیک، وحی کے ذریعے ہم نے باخبر کر دیا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور نوح علیہ السلام کے بعد اس دین کو ابراہیم بھی لے کر گئے، ابراہیم کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ بھی اسی دین کو لے کر آئے، موسیٰ کے بعد جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے، یعنی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ نوح کا بھی دین ہے، یہ ابراہیم کا بھی دین ہے، یہ موسیٰ کا بھی دین ہے، عیسیٰ کا بھی دین ہے۔ ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ اس دین کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب کا دین، صرف اس پر مسلمان اپنا دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے، مولوی جرجیس یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے ہم ٹھیکیدار ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے۔ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو زہر افشانی ہو رہی ہے، جو اگلا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات غیر مسلموں میں یہ سمجھانے میں ہم ناکام رہے ہیں کہ یہ دین تمہارا نہیں ہے، صرف ہمارا ہے۔ ہم نے اپنے حالات ایسے بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے مزاج اس طریقے کے بنا لیے ہیں کہ لوگ اب یہ سمجھنے لگے کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے۔ ہم نے یہ ان کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہی دین تمہارا بھی دین ہے، یہی اسلام تمہارا بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ تو ماتر قاصد ہیں، ایلچی ہیں، دودت ہیں، آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، آپ نے تو وہی دین دیا ہے جو حضرت نوح نے۔ اور میں اس کو تھوڑا سا اور وسیع انداز
انداز میں کہہ دوں اور کسی مسلمان کو اگر تکلیف نہ ہو تو ہم یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ یہی دین منو کا دین ہے. منو بھی یہی دین لے کر آئے تھے. منوسمرتی میں جو لکھا ہوا ہے اور قرآن سے اگر آپ ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ قرآن کی آیتوں کو کس طریقے سے منوسمرتی نے اجاگر کیا ہے یا منوسمرتی کی کس طریقے سے تصدیق قرآن کر رہا ہے. ہم بتانے سے قاصر رہے آج غیر مسلموں کو. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کر مر گیا اور وہ چڑھ گیا تھا ایک پہاڑ کے اوپر. یہ پورا ذکر آپ کو منوسمرتی کے اندر ملے گا. منو نے کہا ہے میرے پتر میری کشتی میں میری ناؤ میں بیٹھ جا. آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا. ایشوریہ پرکوپ کا مطلب اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا. کس نے کہا؟ منو نے کہا ہائے میرے پتر میری کشتی میں میری ناوکا میں میری ناؤ میں آ کر سوار ہو جا. آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا. لیکن منو کا پتر اپنے پتا کی بات نہ مانا اور ایک پروت کی اوپر چڑھ گیا. قرآن بھی تو ہی کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی بات بیٹے نے نہیں مانی تو ایک پہاڑ کی اوپر چڑھ گیا. پانی پہاڑ تک پہنچ گیا. منوسمرتی میں بھی یہی لکھا ہے کہ پانی دھرتی سے بھی نکلا اور آکاش سے بھی آیا اور پانی اتنا تیز آیا کہ وہ پہاڑ تک پہنچ گیا, پروت تک پہنچ گیا اور منو کی آنکھوں کے سامنے منو کا پتر ڈوب کر مر گیا. یہ منوسمرتی میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ منو کے تعلق سے اور منو کے بیٹے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. ہم آج غیر مسلموں کو یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ جس کو تم منو کہتے ہو ہمارے یہاں وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہا جاتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو جو دین دے کر بھیجا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی وہی دین دے کر بھیجا ہے. آپ کا کوئی نیا دین نہیں, یہ وہی دین ہے جو نوح کا تھا جو منو کا تھا. اگر ہم کسی حد تک یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے تو آج نفرتیں اس حد تک نہیں ہوتی. اس میں ہمارا بھی قصور ہے اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے. ہم نے مسلمانوں میں یہ کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں یہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے ہو. خود سوچو جب یہ عام مسلمان قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر غیر مسلموں کو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ پھر یہ غیر مسلم ہندی میں قرآن کیسے پڑھے گا اور اس کو آپ ہندی میں قرآن پڑھنے کے لیے کیسے دیں گے جب آپ کا عقیدہ یہ ہے اور آپ اس بات پر زور دیتے ہو کہ یہ قرآن مسلمان عام انسان نہیں سمجھ سکتا. عام مسلمان اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا علم چاہیے. جب آپ یہ کہیں گے اور یہ دعوے کریں گے تو میرے بھائیوں پھر غیر مسلموں کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے جبکہ قرآن گلا پھاڑ کر آپ کو یقین دلا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن سے زیادہ آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں, قرآن سے زیادہ آسان قانون کوئی ہے ہی نہیں, قرآن سے زیادہ نیچرل اور آسان لینگویج میں آسان بھاشا میں سمجھانے والی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. میرے بھائیوں بڑی عجیب چیز ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے فزکس سمجھ لیں, کیمسٹری سمجھ لیں, بایو سمجھ لیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش سمجھ لیں اور جغرافیہ سمجھ لیں, بھگول سمجھ لیں اور نہ سمجھیں تو قرآن نہ سمجھیں. ہم کتنے آج کس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم جب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو غیر مسلموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ نہیں سمجھ سکتے ہو تو غیر مسلم بھائی کیسے سمجھیں گے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے. قرآن مہاتما گاندھی جی نے پڑھا تو سمجھ گئے, قرآن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پڑھا تو سمجھ گئے اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام تک لانے پر آمادہ ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ چھوت چھات کی بیماری بہت ہے اور برہمن اور چھتری اور ویش اور ٹھاکر میں بانٹ دیا گیا ہے اور یہاں تک کہ
دلتوں اور ہریجنوں کو مندروں میں جانے سے پرویش کرنے سے روک لگا دی گئی ہے، اور ایک تھالی میں ہمیں برہمن اپنے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھلا سکتا ہے۔ جب یہ تمام اونچ نیچ کی تعلیمات جب انہوں نے اپنے دھرم کے اندر دیکھی تو ہندو دھرم کو انہوں نے چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہا 20,000 انویائیوں کے ساتھ، لیکن اس موقع پر مہاتما گاندھی جی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ کون سا اسلام قبول کرو گے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، چکلالوی، قادیانی، مرزائی، اہل حدیث، وہابی، کیا بنو گے تم؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، تم نے جو چیزیں بتائیں یہ سمجھ سے میرے بالا تر ہیں، اوپر ہیں۔ اسلام قرآن کی شکل میں پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب ہمیں ان مسلکوں میں اور ان گروہ بندیوں میں کون سا مسلک سب سے اچھا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں پوری زندگی لگانا پڑے گی۔ اگر 2 سال بھی اگر ایک مسلک کو پڑھنے میں لگایا تو 72 مسلک کو پڑھنے کے لیے تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم تو مر جائیں گے، ہماری تو رام رام سکتے ہو جائے گی، پھر بھی ہم سچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور بودھ دھرم انہوں نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ قرآن سمجھ گئے، لیکن جب ان کے سامنے برادریاں رکھی گئیں، گروہ رکھے گئے، ٹولیاں رکھی گئیں اور بتایا گیا کیا بنو گے، تو پھر وہ بدک گئے۔ کتنی بدترین اور بری چیز ہے یہ فرقہ واریت، کتنی بری چیز ہے یہ فرقہ بندی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹولی مت ہو جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت کو اگر ہم نے مانا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم گروہ بندیوں میں نہ بٹتے۔ قومی یکجہتی کے تعلق سے جلسہ جو ہو رہا ہے، اس قومی یکجہتی کے تعلق سے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو نہیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن مضبوطی سے پکڑو گے تو فرقوں میں کبھی نہیں بٹو گے۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ مفہوم مخالف نکالیے۔ قرآن نے کہا ہے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو یعنی قرآن کو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پکڑو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے، لیکن آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ بھائی اللہ نے مفہوم الٹا مفہوم نکالنا سیکھیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مطلب نکالیے، اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ، مومنوں تم اداس مت ہو، تم پریشان مت رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں حکومت ملے گی، تمہیں عزت اور بلندی ملے گی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے بلند رہو گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو۔ مائک نے بہت آواز کی، اگر تم مومن ہو تو۔ اب گرم پانی لائیے نہیں تو گیا۔ ہاں سنیے، مومنو تم بلند رہو گے، تمہیں حکومت ملے گی، تم ہی سب سے بلندی پر رہو گے۔ ان کنتم مومنین، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو ہم بلند رہیں گے۔ آج ہم بلندی پر نہیں ہیں، بلکہ آج ہم پست ہیں، پسپا ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، نادم ہیں اور شرمندہ ہیں کہ نہیں؟ کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ مسلمان آج بلندی پر ہے، مسلمان آج عروج پر ہے، مسلمان آج اونچائیوں پر ہے، عزتیں مل رہی ہیں مسلمانوں کو؟ نہیں۔ صرف ہندوستان تو چھوڑ دو،
پوری دنیا میں کسی ایک جگہ پر جا کر دیکھ لو، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک جا کر دیکھ لو، کسی ایک جگہ پر بھی مسلمان آپ کو عزت کے ساتھ نہیں ملے گا، آپ کو بلندی پر نہیں ملے گا۔ آپ نظر ڈالیں، آپ عراق کا حال دیکھ لیں، آپ ایران کا حال دیکھ لیں، آپ سیریا کا حال دیکھ لیں، آپ لبنان کا حال دیکھ لیں، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کا حال دیکھ لیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ آپ کہاں پر بلند ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا رسوا نہیں تھا، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا جتنا آج ہے، جتنا آج ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم بلندی دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، مگر پہلے تم اپنے اندر ایمان تو پیدا کرو، مومن تو ہو۔ آج ہم بلندی پر نہیں ہیں، آج ہمیں عزتیں نہیں مل رہی ہیں، آج ہمیں حکومتیں نہیں مل رہی ہیں، سرداری نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ مطلب نکالیے آپ۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سب کا دھرم ہے، سب کا مذہب ہے، ہم یہ بتانے میں ناکام رہے۔ پہلی آیت ہو گئی، آئیے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین میں نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا، اور نوح کے بعد جس دین کی کے نفاذ کا حکم ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا اور عیسیٰ کو دیا تھا، وہی دین دے کر ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ تو اسلام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین سب کا ہے، اور اسی لیے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے جن کو کتاب دی اور آسمانی کتابیں جن کے اوپر نازل کی، اللہ نے ان کو دعوت دی ہے۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے اس آیت کو بھی سن لیجئے، سب کا کلمہ بھی ایک تھا، سب کا کلمہ ایک تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے۔ جو کلمہ تم بھی پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر ناراضگی کیسی، پھر دوری کیسی، پھر نفرت کیسی؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ کس کلمے کی طرف؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ اور وہ کلمہ یہ ہے، وہ بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ دعوت سب کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ غور کریے آپ، سب کا کلمہ ایک، نوح کا کلمہ وہی، موسیٰ کا کلمہ وہی، عیسیٰ کا کلمہ وہی، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کلمہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آج بھی یہودیوں میں غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، آج بھی عیسائیوں میں غیر کی عبادت جائز نہیں ہے، ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جائز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یعنی تورات میں، جس کو آج کے زمانے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے، آج بھی منتر یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، there is no God, there is no God, but God is only one. God ایک ہے، there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، God is only one، صرف ایک ہی ہے خدا، ایک ہی اللہ ہے۔ اور جو بائبل ہم پڑھتے ہیں یا انجیل، بائبل میں تو دونوں چیزیں ہو گئی، تورات اور انجیل دونوں کو ملا کر اس کو کہا گیا بائبل۔ نیو ٹیسٹامنٹ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی انجیل، اس کے اندر بھی کلمہ جو لکھا ہوا ہے وہ صرف یہی ہے، God is only one without second، اللہ صرف ایک ہے، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دوسری خصوصیت یہ ہے اسلام کی کہ یہ جو کلمے کی دعوت دیتا ہے وہ کلمہ سب کا کلمہ ہے، سب اسی کلمے کو پڑھتے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے، ہمارے ہندو بھائی جو منو کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور سب سے پراچین دھرم ہندو دھرم کہا جاتا ہے، آپ ہندو دھرم کے منتر پڑھیں گے تو ہندو دھرم کے منتروں میں بھی آپ کو اسی کلمے کی بو آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایکم برہما تتیے ناستے ناستے کنچن، ایکم برہما تتیے ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ہے، دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نا قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اور کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس منتر کو دیکھیے آپ، جو آج بھی رگ وید اور یجروید دونوں ویدوں میں لکھا ہوا ہے، صاف شبدوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، کنچن یعنی ذرا سا بھی نہیں ہے۔ آپ اس منتر کو دیکھیے اور پھر یہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اسلام اس بات کی بھی طرف دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ۔ پہلی چیز یہ سب کا دھرم ہے، دوسری چیز جو کلمہ ہے وہ ساری آسمانی کتابوں کی جو اتنی ہیں ان میں پڑھا جاتا ہے۔ اسلام کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب مکمل طور پر نازل نہیں ہوا ہے، اسلام دین مکمل ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہے جو اسلام محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اس دین سے خوش ہو گیا۔ ہر مسلمان غور کرے، محمد رسول اللہ نے ہمیں جو دین دیا تھا وہ کون سا دین تھا، اور آج ہم جو دین دیکھ رہے ہیں اور جس دین کو اپنا دین سمجھ رہے ہیں وہ کون سا دین ہے۔ ہر چیز پرکھی جائے گی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، کوئی بھی ہو، وہ پرکھا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ اگر نبی اکرم نے دیا تھا تو ہم کریں گے، نبی اکرم نے نہیں دیا تھا تو ہم اس کو دین سمجھ کر نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو دین سمجھ کر نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، تیسری خصوصیت کیا ہے کہ یہی دین مکمل ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے ہر قوم کے اندر
ایک ڈرانے والا بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اللہ نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھی بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی ایک امت ہے، ان میں بھی ایک رسول آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا آیا۔ ہمارے ہندو بھائی بھی کوئی قوم ہے، ان کے اندر بھی ڈرانے والا آیا۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا کہ ہر امت کے اندر ایک رسول آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی مول شکشا کیا تھی؟ اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ اس رسول کا نمنترن کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کی عبادت کیا ہے؟ صرف اتنا سا جملہ بتا دوں، ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز شیطان ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ کسی بھی چیز کی عبادت اگر اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا، اس رسول نے اپنی امت کو کیا نمنترن دیا، کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت کی پوجا سے بچنا، طاغوت کی عبادت سے بچنا۔ تو یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ توحید کا درس دیتا ہے۔ توحید کا درس ہر جگہ ہے، توحید کا درس ہر جگہ ہے، ہر مذہب کے اندر ہے۔ عیسائیت میں بھی توحید ہے لیکن اس میں تثلیث بھی ہے، یہودیت میں بھی توحید ہے لیکن تثلیث بھی ہے۔ تو شرک سے پاک اور صاف اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام میں شرک نہیں، اسلام میں شرک نہیں ہے۔ آپ عیسائیت میں دیکھ لو، عیسائیت میں ابھی میں نے آیت پڑھی تھی نا، the God is only one without second، ایک ہی اللہ ہے دوسرا نہیں۔ یہ عیسائیت میں لکھا ہے، اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ میں ایک ہی اللہ ہے دوسرا نہیں، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسی عیسائیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں ایک ہے، اور ایک تین ہے، 1/3 اور 3/1، سمجھ رہے ہیں نا؟ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ یہ 1/3 اور 3/1 کا بھی فارمولہ ہے بائبل کے اندر۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں عیسائیت ان تینوں کو ایک اور ایک کو تین مانتی ہے، یعنی آپ نے عیسیٰ کو پکارا تو اللہ کو پکار لیا، آپ نے مریم کو پکارا تو آپ نے اللہ کو پکار لیا، آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ کو پکار لیا، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی اللہ۔ یہ 1/3 اور 3/1 یہ بھی ہے، اور یہی حال ہمارے یہودی بھائیوں کا بھی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھیں گے تورات تو اس میں لکھا دیئر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بٹ گاڈ از اونلی ون، بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اور جب بائبل میں نیو ٹیسٹامنٹ پڑھیں گے تو نیو ٹیسٹامنٹ میں عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، دوسری طرف جیسس says in the Bible, I will pray the Father, he shall build another comforter after that, I will not talk much with you because the prince of this world come۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، میں اپنے پتا سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا پروٹیسٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا رہنما دے، دوسرا مارگ درشک دے۔ اب میں جانے والا ہوں اور جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، the prince of this world come، اس دنیا کا
کا شہزادہ آنے والا ہے، اس نئے